وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ دوستو، آپ سب رجوع الی القرآن یعنی قرآن سے رشتہ جوڑوں مہم کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے رشتہ جوڑنا کیوں ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ رشتہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت ہم جیسے مسلمانوں سے ایمانیات کی تجدید کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے۔ کتاب الہی کی بنیاد پر ہی خالق کائنات اور اس کی مخلوقات کے درمیان متوازن اور درست رشتہ استوار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم سے اپنا رشتہ درست کرنا لازم ہے۔ انسانی نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہوتا ہے۔ عمل خیر کی خاطر رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے بندہ مومن دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ بندہ رب کائنات سے وہ التجا کر رہا ہے کہ اے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نماز کی ہر رکعت میں جو ہدایت طلب کی جاتی ہے اس کے کئی مفہوم ہیں۔ اس میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا اور اس پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا شامل ہے۔ دعائیہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا گیا، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن جس میں کسی طرح کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہدایت نامے کے بارے میں فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دو نکات یعنی خدا اور بندے کے درمیان مختصر ترین راستہ صراط مستقیم ہی ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں یعنی اس رہنمائی کی پیروی کرنے والے لوگوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ شاہراہوں پر روشنی کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسافر شرح صدر اور اطمینان قلب کے ساتھ بغیر ٹھوکر کھائے اپنا سفر طے کرتے ہوئے منزل مقصود سے ہمکنار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نازل کردہ کتاب مبین کو روشنی کے مینار سے تعبیر فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کتاب اللہ کی رہنمائی سے فیضیاب ہونے کے لیے جس طرح تقویٰ کی صفت لازم ہے، اسی طرح ربانی ہدایت و رحمت کا نور بھی اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ ارشاد تعالی ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے قبول کریں یعنی اس پر ایمان لائیں۔ صدق دل سے ایمان لا کر قرآن حکیم کی جانب رجوع کرنے والوں اور ایمان لانے والوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں
سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے عزت سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح گویا قرآن حکیم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اہل ایمان گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی کھلی روشنی میں آ جاتے ہیں۔ راہ حق پر مستقل مزاجی سے گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے۔ فرمان ربانی ہے، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے کہ جیسے قرآن حکیم میں اس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن پڑھ کر سناؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ کر سنائیں، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور سنائے تو اسے غور سے سننے کا بھی حکم ہے۔ فرمایا جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ کتاب سننے اور سنانے سے آگے بڑھ کر غور و تدبر کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ فرمان قرآنی ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تعلیم و تدریس سے آگے بڑھ کر یہ حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ انہیں کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ امت کے باہمی تنازعات کا حل بھی اللہ کی کتاب سے رجوع کرنے میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اس کے بعد ایمان کا تقاضا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن حکیم سے رجوع کرنا ہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیاب کرے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔